मुस्लिम लीग नवाज को डील की पेशकश। मरियम नवाज ने बड़ा दावा कर दिया। एहतसाब अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुताद्दिद बार राबिता किया गया लेकिन हमने बातचीत नहीं की। मैं और मियां नवाज शरीफ बातचीत के लवाजमात पूरे नहीं कर सकते। ऐसी बातचीत के लिए उसूलों की कुर्बानी देना पड़ती है। पेशी के बाद गुफ्तगू में भी मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। किसी ने राब्ता किया है, कुछ बताएंगी किसने राब्ता किया है? देखिए, वो जो राब्ते होते हैं ना, उसमें जो चीज मांगी जाती है ना वो मियां साहब दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ। मरियम नवाज का कहना था कि उनका मुकदमा अवाम की अदालत में है। मेरी और मियां साहब की इस वक्त जो बातचीत हो रही है ना वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से। नून लीग की नायब सदर ने ये भी कहा कि वो महाजराई नहीं चाहती। मैं इस मुल्क की एक बहुत जिम्मेदार शहरी हूँ। मेरा किसी भी इदारे से ना कोई कॉन्फ्रंटेशन का इरादा है ना मैं करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ये आपने जो खबरें सुनी, अभी जो बयानात सुने, इनको मेरे जैसे शख्स के लिए इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल है। मैं सिर्फ ये हदीयतन अर्ज़ कर सकता हूँ कि शेर शाह सूरी एक ऐसी शख्सियत गुजरा है इस इलाके में से जिसका नाम हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं जानते। ये वो शख्स है जो कि बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान का एक 5 साल का वक्फा है जिसने इस जगह पे हुकूमत की, और इस हुकूमत के दरमियान में आरत का मिसाल के तौर पे मंडियाँ लगाने का, इंसाफ लगाने का, काजी की अदालतें लगाने का, और सबसे बड़ी चीज़ इसने ग्रैंड ट्रंक रोड, वो जो जीटी रोड है, वो इसने दिल्ली तक बनाया। ये सारे काम करने के बावजूद भी आज हमारे लोग मुग़ल सल्तनत को जानते हैं, शेर शाह सूरी को नहीं जानते। मुग़ल सल्तनत का तालीम में, सेहत में, किसी भी चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम कंट्रीब्यूशन नहीं है सवाए ताज महल के और अपने बाबों के मरे हुए मकबरे बनाने के। इसके बावजूद जो याद है हमारी, वो उन लोगों की है जो कि अपने तख्त व ताज की हिफाजत करते हुए इस मुल्क को लूट के खा के चले गए। कल वाशिंगटन डीसी को जहन में रखिएगा कि ये 3 किलोमीटर दाएं और 3 किलोमीटर बाएं, ये इतनी जगह है जिसको क्या वॉक करके आराम से शाम को सैर कर सकते हैं। इस जगह पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार तकरीबन इतने लोगों ने खान साहब का जलसा जो है वो अटेंड किया, और उसमें लोगों का जो जज्बा था उसमें 2 बातें बड़ी ही खुसूसी तौर पे। एक कि एक्सपेक्ट्रिएट जो हैं उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, और वो वालेहाना तौर पे एहतसाब, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते हैं खान साहब से। जज्बात में सच या झूठ, खान साहब ने कल एक बहुत बड़ा नारा फिर से लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा, यानी कि किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगा। पैसे दो और छुट्टी करो। पैसे दें तो चोर साबित होते हैं, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। इस मौजू पे हमारे कुछ दिन पहले बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदा खुसूसी हमारे नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने न्यूज़ को ब्रेक किया कि जनाब ये डील जो है ये हो नहीं रही, ये हो गई है। ये पिछले मार्च की बात है, लेकिन इस पे क्या गुफ्तगू हुई वो आज आपसे बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम नईम अशरफ भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? आपसे तो अब डर लगने लगे कि आप कहाँ से खबरें जो है ना वो खोद कर ले आते हैं। हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? बहुत बहुत वेलकम आपको। और सैयद अली जैदी साहब, जैदी बहुत शुक्रिया। आपने पिछली दफ़ा एक जब तशरीफ़ लाए थे तो आपने एक बयानिया दिया था जिस पर हम बाकी सारे लोग मुस्कुराए थे। आज मेरे ख्याल में सवाए भट्ट साहब के बाकी लोग सारे मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपका बयानिया जो था वो भट्ट साहब की न्यूज़ के साथ जो था, जो प्रेडिक्शन थी आपकी, वो बड़ी सख्त मैच कर गई। और इस्लामाबाद से हमारे साथ डॉक्टर फनानुल्लाह साहब होंगे जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। भट्ट साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। ये खबर क्या है, कैसे है, सच्ची है? कल बयानिया आता है इमरान साहब का कि मैं NRO नहीं दूंगा। ये NRO होगा क्या चीज़ है जो आपने तहकीक किया? असल में जो खान साहब कह रहे हैं, खान साहब ही इस वक्त रुकावट हैं जो उसका NRO में जी जो उसको हतमी शक्ल नहीं दी जा रही। वो बातचीत चलती है, बिल्कुल जब नतीजे पर पहुंचते हैं तो बीच में खान साहब आ रहे हैं। इसका मतलब खान साहब से बात नहीं चल रही? नहीं, खान साहब से नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये कोई मार्च में
ہم نے خبر دی تھی سامنے، اور اس سے ظاہر ہے کچھ دن پہلے مریم نواز نے اہم 2 ملاقاتیں اسلام آباد میں کی تھی مقتدر حلقوں کی بڑی شخصیات سے. اچھا، جو غیر سیاسی ہیں. جی غیر سیاسی ہیں، اور انہی سے جن کے خلاف یہ الیکشن میاں صاحب کانوں پہ ہاتھ لگا کے کہتے تھے انہی سے بات کہ میرا نہ ہی نواز شریف سے مقابلہ ہے، نہ کوئی میرا ہوائی مخلوق سے مقابلہ ہے، تو نیگوشیٹ بھی ہوائی انہی مخلوق سے ہو رہا کیا. ہے. اچھا، وہ ملاقاتیں ہوئیں، وہ خبر دی سما نے. اس میں جو اہم بات یہ تھی کہ جو سینئر لیڈرشپ تھی مسلم لیگ نون کی، انہیں یہ پتہ نہیں تھا، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں بتاتے کسی کو. یہ چپ کر کے سعودی عرب چلے جاتے ہیں. جی بالکل جیسے ہوا. اب اس کا اب آپ نے ذکر کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اعتزاز احسن صاحب کی. جی کچھ دن پہلے ان سے میری بات ہوئی انٹرویو میں، تو وہ اس وقت 99 میں ان کے وکیل تھے، 2000 میں بھی وہ الیکشن لڑے، اب ان کی وکالت کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ جا رہے تھے تو 3 دن پہلے کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ وہ ان کے پاس آئیں اور کہا کام تیز کر دو، ایسے پنجابی کورٹ میں. جی یعنی اور تیز کہتے ہیں. میں نے وہ ظاہر سینئر ہے، ان کی پوری ٹیم ہے. میں نے وہ ٹیم کو کہا جی نکالو پرانی چیزیں فلاں، وہ حوالے نکالے، بڑی محنت کی. 3 دن بعد پتہ لگا کہ یہ چلے گئے ہیں. تو مجھے ادھر کام تیز ہو رہا ہے، ادھر وہ چلے گئے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں کھبی دکھاؤ تو سجی مارو. جی مارو. تو وہ جب ہو گیا تو کہتے ہیں میں کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت تھی. تو اسی طرح اب بھی لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ پکڑے جا رہے ہیں باتوں میں. مثال کے طور پہ جو ایک لمبی خاموشی رہی ہے مریم نواز کی اور ایون میاں صاحب کی، جو پہلا ان کا یہ سزا ہوئی ایمن فیلڈ میں، اس کے وہ جب معطل ہوئی تو اس کے اور العزیزیہ میں دوبارہ جب میاں صاحب سزا، اس کے درمیان بھی عرصہ رہا جب وہ جاتی عمرہ میں رہے نواز شریف. مریم خاموش، کوئی بیان نہیں، کچھ نہیں. اچھا، اسی دوران یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ملاقاتیں ہو رہی تھیں. جی سب کچھ طے ہو رہا تھا. یہ ملاقاتیں مریم کر رہی تھیں یا نواز شریف صاحب کر رہے تھے؟ مریم نواز، کیونکہ وہ آگے. اچھا، ایک ان کا یہ بھی ہے کہ شہباز شریف علیحدہ وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، ان کی علیحدہ وہ ہے چکر. مریم نواز کا یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا وہ نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی اور ان کا ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا. لیکن جب یہ دوبارہ ہاں وہ اس سے بھی پہلے جب بالکل ابھی گئے ہی نہیں تھے جیل میں دوبارہ، تو میں نومبر دسمبر میں شاید گئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی وہ ایک خاموشی اور وہ چیز جاری تھی. پھر جب ان کو ایک تو یہ وہ ویڈیو مل گئی جج ارشد ملک کی، ہاں جی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو بندے نے ویڈیو ان کی جو ایک غیر اخلاقی ویڈیو جج کی بنائی، جس کی وجہ سے جج کا بیان ہے کہ میں بلیک میل بھی ہوا ان کی وجہ سے، اور ان کے پاس وہ اب وہی میاں طارق کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچی تھی وہ ویڈیو ان کے آگے. وہ پروفیشنلی بناتا تھا، بلیک میل کرتا تھا، اس کا کام ہی اور یہ ان لوگوں نے اس سے وہ ویڈیو پیسے دے کے خریدی. وہ اس کا دعویٰ کلیم ہے جو اس نے ایف آئی اے کو بیان دیا ہے، وہ کروڑوں کا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو بیچی. بٹ صاحب یہ جو ملاقاتیں کر رہی ہیں یہ کس طرح کیا کر رہی ہیں؟ اس میں کیا نتیجہ چاہتی ہیں؟ این آر او چاہ رہی ہیں یہ کیا چاہ رہی ہیں، یا پیسے دینا چاہ رہی ہیں، یا کیا چاہ رہی ہیں؟ 2 چیزیں ہیں افضال صاحب. جو ایک گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے ہاں صاحب کہ یہ نہیں مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، شیخ رشید اکثر کہتے ہیں، خان صاحب خود کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے. اسی طرح یہ کہتے ہیں، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بتائیں کس نے مانگا. یہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ یہ پہلے نہیں کہہ رہے تھے. اب مریم نواز کے میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ ان کے منہ سے نکل گئی ہے. کہا نہیں، یہ بات وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو یہ کہا کہ رابطے ہوتے ہیں سارا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رابطے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نہ رابطے کریں، آپ نہ ملاقات. اگر آپ نظریاتی ہیں اور آپ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اور نظریات کا تو پتہ لگ گیا تھا. ہاں جی، جب آپ خاموش رہے ہیں، ہاں جی جب آپ خاموش رہے ہیں اس وقت نظریات کا پتہ لگ گیا. تو اب یہ خلائی مخلوق کے ساتھ جو رابطے کر رہے ہیں، یہ این آر او کیا مانگ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لیں یا ہمیں ایسے چھوڑ دیں؟ مزیدار بات یہ ہے بلال صاحب، میرے دوست بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، پیسے کہیں نہیں ہیں، پیسوں کا چکر ہی نہیں ہے. اور شاباش ہے، پیسے نہیں ہیں، لوٹا ہوا مال واپس نہیں آئے گا. وہ نہیں ہے، پیسے کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو مثال کے طور پہ ایک انتہائی قریب جو شریف خاندان کے ایک مسلم لیگ نون کی اہم شخصیت، ان سے میری بات ہوئی چند دن پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے خبر بھی پرسوں دی تھی کہ پنجابی میں جیسے انہوں نے بولا تانوں کی دسیے وہ کی کہندے نے پسے پردہ کی چل رہا ہے. میں کہا کیا چل رہا ہے، کی چل رہا ہے؟
उनका वो कहते ने 5 साल वास्ते मियाँ साहब चले जान ते 3 साल वास्ते मरियम, बस और बयान नहीं देना कोई सियासी, और बाद में फिर बात की देखेंगे। ये तो ऑफर है। हाँ, ये ऑफर है। और ये कह रहे हैं नहीं इतना ज़्यादा सियासी ज़ाहिर मौत है इनकी, ऐसे चले जाएंगे तो वो हर दफ़ा तो नहीं है कि आप वैसे भी सर मुशर्रफ का मामला डिफरेंट शामिल नहीं है। नहीं पैसे कहीं नहीं है, टाइम के लिए पैसे तो खान साहब कह रहे हैं ना, पैसे नहीं है, पैसे मांग रहे हैं असल में मैं आपको मांग ही नहीं रहे। असल में सर मैं बताता हूँ आपको, ये सारा मामला है उनकी सियासी पावर एक है, एक हकीकत मुस्लिम की नून की या मरियम की या मियाँ साहब की नवाज शरीफ की, तो वो उसको आप पैसे समझें कि जब वो पीछे चले जाएंगे तो ख़त्म हो गए ना, सियासी मौत है उनकी, तो वो ऐसे तो नहीं है कि वो पैसे भी दें और ख़त्म भी हो जाएं। और दूसरी एक और बात सर, पैसों में आप बेशक कोई मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो जाए, पैसे जब देने हैं ना फिर सारी ज़िंदगी आप ख़त्म हो गए, गंदे हो गए, आप चोर हो गए। पैसों की तो कहीं बात ही नहीं होती। मज़ेदार बात ये हर कोई पैसों का कह रहा है। क्या हमारी रियासत, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, क्या हमारी रियासत नून लीग की सियासत से डरती है फिर कि ये बाहर चले जाएं, तंग ना करें हमें, हालांकि वो तो जेल में है? असल में सर ऑप्शंस, असल में एक खान साहब का जो इस वक्त हम कह लें कि जो महंगाई और जो सारा वो सबसे बड़ा फैक्टर है, और उस वजह से ही और एक और बात जो मरियम नवाज अब निकली है ना, ये खान साहब के लिए निकली हैं कि वो मान जाएं, ये खान साहब के लिए निकली हैं कि वो मान जाएं, ये उनके ऊपर प्रेशर है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हें आंख जरूर किसी ने मारी हुई है शरीफ खानदान को कि इनको मना लें। हाँ, नहीं ये सीधे तरीके से नहीं मान रहे, ऐसे मना लें। ठीक, अफनान आप हमारे साथ हैं, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, और ये रिपोर्टिंग जो है ये बड़े ही वसूख के ज़राए से है। अगर मैं शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वसूख से। क्या वाकई इस वक्त नून लीग जो है वो NRO डील कर रही है अंडर हैंड और क़यादत को इल्म नहीं है? देखिए, मैं ज़रा थोड़ा पस मंज़र इस मामले का रखना चाहूँगा। ये मेरे भाई अभी बड़ी लंबी इन्होंने कहानी भी सुनाई है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर NRO लेना होता और पैसे बचाने होते तो अपनी बेटी को इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले वापस लेके पाकिस्तान क्यों आते, जब उनकी वाइफ जो है वो डेथ बेड पे थी। अगर मामला इतना ही सादा होता तो वो कहते मैं बाहर ही रहा तो मुझे पता है इलेक्शन तो मुझे इन्होंने हरा ही देना है, तो मुझे वापस आने की क्या ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, देखें इमरान खान साहब जो है ना वो बैसाखियों को ले के हुकूमत में आए हैं, वो बूट पॉलिश करके हुकूमत में आए हैं, उनको कोई आवाम ने वोट नहीं दिया। अगर आवाम ने वोट दिया होता ना तो आज वो इतने जो डरे हुए बैठे हैं कि बहावलपुर जाती हैं तो उधर पानी डाल देते हैं, उधर क्या कहते हैं जलसा गाह पे, फैसलाबाद जाते हैं वहाँ पे पानी डाल देते हैं, क्या कहते हैं जलसा गाह पे, तो ये सारे हरकतें ना करनी पड़ती। वो कहते हैं जी आवाम तो हमारे साथ है ही नहीं, इमरान खान साहब को वोट मिला है आवाम की तरफ से। दो टोक कह सकते हैं कि नून लीग की क़यादत जो है वो किसी सूरत कोई डील किसी तरह की नहीं करेगी रियासत से या हुकूमत से? देखें, मैं ये एक बात वादे तौर पे कह दूं, ना इमरान खान साहब की इतनी औकात है, ना वो किसी को NRO दे सकते हैं। खान साहब की तो बात नहीं हो रही, अकेले मिल नहीं सकते, हुकूमत दोनों की बात। मैं मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं पूरी बात आपको बताने लगा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि बहुत दफ़ा कांटेक्ट किया गया है मुक़्तदर क्या कहते हैं हलकों की तरफ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को और दीगर पार्टी के ओहदेदारों को कि जी मामला कर लिया जाए। और ये एक दफ़ा नहीं, बड़े लंबे अरसे से मामला चल रहा है, और मामला जो है वो इधर आके नहीं फंस रहा है कि ये है नहीं वो नहीं है। ये हम इस मुल्क की एक हकीकत है, इस मुल्क की सियासत एक हकीकत है। ये आपसे राब्ता क्यों करते हैं? डरने की वजह से? किस वजह से कर रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आवाम ने देखे 1,31,00,000 वोट है ना, ये तो इनकी धांधली ज़्यादा, इलेक्शन में 1,31,00,000 वोट पड़ गए, तो उन्होंने ज़ाहिर मामला भी तो चलाना है। फिर ये कि आप देखें मुल्क का हशर क्या हुआ, 5.8% GDP 25,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, उसको क्या डर है? मैं आपको 25,000 से ज्यादा बंदा ताहिरुल कादरी को भेज दें, वो 25,000 से ज्यादा इकट्ठा कर लेगा पैसे। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पैसा ऐसे अरीना क्या कहते हैं आपने बुक किया, आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया और आपने उसके अगेंस्ट 25,000 बंदा इकट्ठा करना कौन सी बड़ी बात है किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए? बात ये है कि इमरान खान में आपने रियासत के साथ, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, रियासत के साथ मुक़्तदर हलकों के साथ कोई डील नहीं करनी, हालांकि वहां से आपको ऑफर्स आ रही हैं, आप ये फरमा रहे हैं?
دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقتدر حلقوں سے ہمیں آفرز آ رہی ہیں اور معاملہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے اوپر آ کے پھنسا ہے. ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے. ہم اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے ہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جو سیاسی لائے عمل ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. آپ لوگ ریفرینڈم میں جائیں گے کہ نواز شریف کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس سے کیا عوام کیسے بتائیں گے یا آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی چلی پاناما کی. اس کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا. پھر اس فیصلے کے اوپر کیا کہتے ہیں 2 کیسز بن گئے نیب میں. ایک کیس جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گیا. دوسرا کیس کا جج ارشد ملک کی ویڈیو پنجاب فورنزک لیب اتھارٹی نے اس کو ویریفائی کر دیا کہ وہ ویڈیو درست ہے. تو جب معاملہ عوام کے سامنے بھی آ گیا ہے, عدلیہ کے سامنے بھی آ گیا, مقتدر حلقے یہی ہے وہ تو بھی گئی نہیں ہے وہاں پہ. خبر غلط نہیں, ویریفائی ہو گئی ہے وہ کتب بھائی, وہ کل ویریفائی ہو گئی ہے. اس کا فورنزک جو ہے وہ آ گیا ہے, وہ ویریفائڈ ویڈیو ہے. اور یہ لوگ اس لیے نہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ ویریفائڈ ہے, اس لیے وہ اس بات کو آگے نہیں لے کے آتے. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا, ہمیں الیکشن ہرا دیا گیا. میاں محمد نواز شریف اپنی بیمار بیوی کے پاس نہیں رہ سکے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈیل کر لو. اور شہباز شریف کے علاوہ وہ کون سی شخصیت, وہ کون سی ہستی, وہ کون سی عظیم شخصیت ہے جو اس بات پہ 2 ٹوک یہ جواب دے کہ جناب اب ہم سعودی عرب نہیں جائیں گے, اب ہم انگلینڈ نہیں جائیں گے, واٹ میں کم, کیا نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بیانیہ ایک طرف کا کیوں ہے؟ جیسے کہ خان صاحب نے کل بیانیہ 2 ٹوک دیا. انہوں نے کہا میں مر جاؤں گا, میں NRO نہیں دوں گا. اب خان صاحب چاہے نہ دیں, یہی بیانیہ آپ کی طرف سے کون سی شخصیت دے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی اگر یو ٹرن میں گنوانا شروع کروں تو آپ کا پروگرام ہی پورا کا پورا ختم ہو جائے گا. انہوں نے کتنی دفعہ کیا ایم کیو ایم کے بارے میں کیا بولتے رہے. صاحب کو چھوڑ دیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نون کے اندر وہ کون سی معتبر شخصیت ہے جو ان حلقوں کے بارے میں بیانیہ دے گی کہ ہمیں جتنی مرضی آفر آئیں, ہم نے مرنا جینا پاکستان میں ہے, ہمارا مال پاکستان کا ہے, ہم نے کسی صورت 3 سال 4 سال 5 سال ہم نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا, پیسے ہمارے پاس ہوں نہ ہو اس ملک کے ہیں. وہ بیانیہ کون دے گا؟ دیکھیں ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ کوئی علاج کرانے پاکستان سے باہر جا سکتا ہے. شہباز شریف صاحب ابھی باہر گئے تھے, واپس بھی آ گئے. اگر آپ اس کو اس طرح لینا شروع کر دیں کہ یہ کوئی معاملہ ہے یا کہتے ہیں, تو پھر اس کو تو کوئی علاج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی ایک ہارٹ کی کنڈیشن ہے, ہو سکتا ہے وہ علاج کرانے کے لیے جائیں, لیکن جب وہ معاملات کلیئر ہوں گے تب وہ جائیں گے. ہم نے کسی سے نہ پہلے ہم کوئی ڈیل نہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری ڈیل جو ہے وہ عوام 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہے. جو رہ گئی سیاسی لائے عمل جو ابھی آپ نے بنانا ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہونے لگا آئندہ آنے والے وقت میں کہ نون لیگ یہ سٹینڈ یہ کہ مجھے رویا, میں رات کو سویا ہوا تھا, میرا انگوٹھا لگوا لیا, میرے سے زبردستی ڈیل ہو گئی, پھر ہمیں 5 سال کے لیے باہر بھیج دیا, ایسا اب تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں کتب بھائی اگر آپ کو یاد ہو نا 12 اکتوبر 1999 مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ رات جس دن کو ہوا تھا. یہ جو ہمارا میڈیا ہے نا, یہ سارے کی سارے اس دن بوٹ پالش کر رہا تھا. کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ نکل کے آمریت کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. یہ وہ والا وقت ہے جس وقت اخباروں سے لے کے ہر چیز کنٹرول ہوتی تھی. اس وقت اگر کسی نے آواز اٹھائی تھی اس ملک میں آمریت کے خلاف تو وہ پی ایم ایل این تھی. خالی آپ ساری کی ساری ذمہ داری میری گزارش سن لیں. جب نواز شریف یہاں سے گیا تھا تب بھی بالکل نکلے تھے, نہیں نکلا. میرے والد صاحب نے کراچی میں, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں نکلیں گے, ان پہ زبردستی تھوڑی ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں احتجاج لوگوں نے کیا تھا اور لوگوں نے کیا کہتے ہیں کراچی میں لوگ نکلے تھے, ایک پورا کا پورا لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کل واشنگٹن ڈی سی میں پورے 18 لوگ تھے جو کہ کپتان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے, گن کے 18 لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ گو عمران گو. لیکن وہ بات نہیں ہے کہ وہ 18 لوگ تھے. معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ اب کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے, اس کا جو ماضی ہے وہ داغدار ہے اس معاملے میں کہ وہ چھپ کے ڈیل کر سکتے ہیں. کلثوم نواز صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, کیا اب یہ بیانیہ 15 سال کے بعد نواز لیگ نون لیگ بدل سکتی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے یہ کہہ سکتی ہے کہ ووٹ میں کم, ہماری ڈیل نہیں ہے, ہم جیل کاٹیں گے؟ ہم نے ابھی نہیں کی نا ڈیل. عمران خان نے کر لی ڈیل اور بوٹ پالش کر لیے. ہم نے نہیں کی ڈیل, کیا کہتے ہیں, اس لیے تو ہم الیکشن ہار گئے.
ورنہ تو ہم الیکشن جیت جاتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں ہمارے ہمیں آج الیکشن اور وقفے کے بعد دوبارہ آؤں گا اور اپنے ان لوگوں سے جو کہ ڈاکٹر علی صاحب ہیں اور علی زیدی ہیں آپ سے اس پہ رائے لوں گا. لیکن کمال بات ہے کہ اس ملک میں سچ بولنا تو شاید جرم نہیں ہے, سچ بلوانا اتنا بڑا جرم ہے. کمال بات ہے, اگر آپ کی لیڈرشپ دو ٹوک بات نہیں کر سکتی تو اس ملک کے پھر جوتے اگر ہم صاف کر رہے ہیں تو ہمیں جوتے ہی صاف کرنے چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سچ بولنا آپ کا حق ہے, میرا وہ رائٹ ہے کہ میں اپنی قیادت سے سچ دو ٹوک سنوں, وہ صحیح ہو یا غلط ہو. بولنے والا کردار کہاں سے آئے گا؟ بٹ صاحب اس پہ مشورہ دیں گے. واپس آئیے. جب انصاف کرنے کی باری آتی ہے تو سلطان محمود غزنوی جو ہے اس نے اپنے بھانجے کا سر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے کاٹا تھا. آج ہماری ریاست میں وہ سلطان کہاں سے آئیں گے؟ حضرت یہ فرمائیے کہ ایک بڑا نام سن رہے ہیں ہم. پہلے تو میں اس طرف آ جاؤں کہ مریم صاحبہ نے پہلے بیان دیا کہ رابطے ہو رہے ہیں, پھر انہوں نے بیان دیا کہ رابطے نہیں ہو رہے. تو یہ یو ٹرن تو مریم صاحبہ جو ہے ان کا بھی بڑا نظر آیا. لیکن اس ساری گفتگو میں جو ایک بہت بڑا کردار ہے ناصر جنجوعہ صاحب کا, جس کے اوپر کہ ہمارے پچھلے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے, میں نے جرنیل صاحب کا نام سنا ہے, ناصر جنجوعہ کا نہیں سنا. یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ پہلی بات تو جو آپ نے مریم نواز کی کہ یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ کون سی بات پہ یقین کریں کہ کون سی پہ نہ کریں. ایک دن پہلے احتساب عدالت کے باہر میں آپ کو ایک بات کہی تھی پہلے کہ وہ ان سے غلطی سے نکل گیا منہ سے سچ. اچھا ادھر اب اس کو مجھے پتا تھا کور کرنا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں سارا. اگلے دن آ کے یہاں پر ماڈل ٹاؤن میں ویری نیکسٹ ڈے باہر کھڑے ہو کہا کس کی جرت ہے مریم نواز سے رابطے کرے. تو مریم نواز سے رابطے کیا ہو تو ملاقاتیں ہو گئیں, باتیں طے ہو گئیں, خان صاحب رکاوٹ ہیں اور وہ دور کرنے کی پوری کوشش ہے. یہ تاریخ ہے. باقی وہ بعد میں ایک لمحہ دیجیے گا. علی بھائی آپ بتائیے کہ اس وقت جو ڈیل کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے, آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ڈیل ممکن ہو چکی ہوئی ہے. ممکن ہو چکی ہوئی ہے؟ جی بالکل ہو چکی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ ان کی جو پوزیشننگ ہے سٹارز کی اور نمبرز کی, جی یہ سارا کھیل اس کا ہے. میں اپنے علم کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ان کو ظاہر ہے اپنی پوزیشن بھی مینٹین کرنی ہے. ان کی جو ترتیب ہے, دو ترتیبیں ہوتی ہیں اعداد کی, سعودی اور نزولی. اچھا, تو یہ اس وقت جو ہے وہ نزولی. چالوں میں بھی سعودی ہے سر, کیا کریں, نہیں یہ اس وقت سعودی نہیں ہے, یہ نزولی ہے. اچھا, یہ نزولی ہے, مطلب اٹس آن دا ڈسینڈنگ سائڈ. اچھا, تو ان کے جو نمبرز ہیں موسٹ آف دا پولیٹیشنز جو ہیں پی ایم ایل این کے, یہ ڈاؤن سائڈ پہ ہیں. اور مقدر میں اس وقت جو ہے ڈاؤن سائڈ پہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ ایسٹرولوجیکلی بھی نیومرولوجیکلی بھی. تو ان کی ساروں کی ڈیٹ آف برتھ الگ الگ ہوں گی, تو یہ سارے کے سارے اکٹھے کیسے ایک جگہ پہ ڈاؤن فال؟ ہم نے لیا ہے مسلم لیگ نواز کا نمبر. ٹھیک ہے, مسلم اس میں ڈاؤن ہے سارا, جو آئے گا مرے گا. اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ڈاؤن ہے. یعنی ہم لیتے ہیں 10 نمبرز, 10 میں سے 7 نمبرز جو ہیں. اس وقت مریم کامیاب ہوں گی ڈیل میں؟ مریم جو ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہوئی ہیں. صرف ڈیل میں کامیاب اپیرنٹلی صرف مطلب اب ٹو کیپ اپ دیئر فیس, یہ جو ہے یہ چیز چل رہی ہے. علی آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ساری نون کی قیادت جھوٹ بول رہی ہے یا ان کو علم نہیں ہے. دونوں ہی باتیں ہوں گی نا ڈاکٹر صاحب, تیسری کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ جب 99 میں ڈیل ہوئی تھی تو اس وقت کیا ساری قیادت کو علم تھا؟ آپ کا علم کہہ رہا ہے, آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا, آپ جرنلسٹ نہیں ہے, آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل جو ہو چکی ہے. اس ڈیل کا فائدہ مریم نواز کو ہوگا یا نواز شریف کو ہوگا؟ اس کا فائدہ مریم نواز کو ہوگا, اور اوبویسلی نواز شریف اٹیچڈ ہیں کیونکہ فور فرنٹ پہ اس وقت جو ہے. تو عمران خان اپنا منہ کہاں دے کے جائے گا اگر یہ ڈیل ہو گئی؟ بات یہ ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے. چیزیں جو ہیں وہ ابھی دے آر فالنگ ان پلیس. ابھی جو پلانٹس کی موومنٹ ہے, نمبرز جو ہیں وہ اگست کے اینڈ تک جو ہے وہ کچھ شیپ آپ کو نظر آئے گی اور کچھ چیز بیچ میں سے نکلے گی, اور ایک دو لوگ جو ہیں. جی بچہ اچھا, صرف یہ بتا دیں پلانٹس کے حساب سے, ہم نے تو اسوسیز کی خبریں دینی ہوتی ہیں. خان صاحب رکاوٹ ہیں پلانٹس, کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب کا نمبر ہے 4, عمران خان صاحب کا نمبر ہے, ہی از نمبر 4. تو نمبر 4 جو ہے وہ سیلف ڈسٹرکشن کا نمبر بھی ہوا کرتا ہے. ٹھیک. تو
یہ چیز ہے, یعنی وہ سچ کہہ رہے ہیں مر جاؤں گا نہیں دوں گا. رکاوٹ ہیں, مگر یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کا سٹار جو ہے لبرا ہے. لبرا پیار محبت والا سٹار ہے, بیچ کا رستہ ڈھونڈنے والا سٹار ہے. خان نے ڈھونڈا تو کوئی نہیں آج تک, مگر یہ ہے, ہاں ڈھونڈا نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ کوئی سپورٹ اس طرح کی آئے گی کہ پاکستان کے بینیفٹ میں لے جائیں گے یہ اس چیز کو. علی آپ پہلے رائے دیتے ہیں پھر سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر. ڈیل کا سوال ہے. مریم نواز کے ذائچے سے کی اب زوال کی کیفیت سے نکل رہا ہے یہ, اب اس کے ستارے پاور میں آ رہے ہیں اور اس کو قانونی معاملات پر کامیابی نظر آتی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان کے ڈیل ہو جائے گی. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, یہ جو پچھلے پروگرام میں علی نے کہا تھا کہ ڈیل ہو جائے گی, اس کا بیانیہ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے ذرا پہلے دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ کیا کہا تھا. یہ ملک سے باہر چلی جائیں گی, اور ملک سے باہر چلی جائیں گی, ملک سے باہر چلی. ان کے نام میاں صاحب کے اور مریم نواز کے, ان دونوں کے نام ECL سے نکالے جانے کے امکانات ہیں. یہ مریم بی بی تو چلی جائیں گی ملک سے باہر, یہ ملک سے چلی جائیں گی, یہ ملک سے چلی جائیں گے. جو میاں صاحب ہیں ان کے قید اختتامی مراحل میں ہے, وہ ختم ہو جائے گی قید, ان کے معاملات طے پا جائیں گے. ڈیل ہوگی, ڈیل ہوگی. ان کے معاملات کچھ لو اور کچھ دو کے تحت طے ہو جائیں گے. 20 بلین میں سے 10 بلین ملنے کی امید ہے پاکستان کو, کچھ لینا دینا جو ہے وہ اس طرح سے دیں گے. ان کا جو بزنس کے میں نے معاملات دیکھے ہیں میاں صاحب کے, ان کی بڑا شمسی لکیر ماند ہے, عروج سیاست میں نہیں ہے, کیریئر اختتام ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لے دے کے معاملے کو کہیں نہ کہیں کلیئر کر کے یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. ان کے نام ECL سے نکل جائیں گے. شہباز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, اور مریم بھی. آپ اپنی اس بات پہ بھی قائم ہیں, یہی ہوگا؟ یہ تو آپ نے یاد کروا دیا. یہ دسمبر کی بات ہے جو آپ نے پہلے دفعہ کی. یہ میری ریکارڈنگ یہ آپ نے دسمبر میں ہوئی تھی, تو اس وقت ان کے ذائچے کی زوال کی کیفیت تھی, لیکن ان کے یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے نام ECL سے نکل رہے ہیں, یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو اب مریم کے ستارے پاور میں آ رہے ہیں اور ان کو قانونی معاملات پر کامیابی نظر آ رہی ہے. میں کوئی قانونی رائے نہیں دوں گا, میں اپنی علمی رائے دوں گا. جو ایک مبینہ ویڈیو کا معاملہ آج کل بڑا زیر بحث ہے, اگر یہ اس ویڈیو کو لے کر عدالت سے رجوع کرتی ہیں تو اس میں بھی ان کو ممکنہ طور پر کامیابی نظر آ رہی ہے. اور جو اگر ایک بیان میں نے سنا ہے ان کا کہ ان کے پاس مزید ویڈیو ہیں, تو میرا علم بھی یہی کہتا ہے کہ ان کے پاس مزید ویڈیو ہیں. اگر یہ کہتی ہیں 2 ہیں تو مان لیجئے کہ 2 ہیں. اگر یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 50 ویڈیو ہیں تو ان کے پاس 50 ویڈیو ہیں. کہ یہ جو سارا فائدہ ہے یہ جانے کا, ڈیل کرنے کا, 3 سال یا 5 سال جو کہ ابھی باتیں چل رہی ہیں, مبینہ طور پہ کہہ لیں کیونکہ پتہ نہیں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, اس میں پاکستان کو پیسہ واپس ملے گا چوری کا کہ نہیں؟ دیکھیے اب میں تھوڑا سا پیچھے واپس جاؤں گا. ان کے دل اور دماغ کی لکیر سنگل ہے. ایسا انسان ٹکراتا ہے, بدلے کی طاق میں رہتا ہے. اگر یہ ڈیل ابھی ان کو نہیں دیتے ہیں تو معاملات جلاؤ گھراؤ افراتفری کی ملک میں کیفیت پیدا ہوگی, اور یہ حد تک جائیں, آخری حد تک جائیں گی اور حد سے آگے بھی جائیں گی. یہ میرا علم کہہ رہا ہے. اور عمران خان کو بیک فٹ پر آنا پڑے گا, اور یوں لگا لیں کہ یو ٹرن ہی لینا پڑے گا ان کو پھر سے دوبارہ سے. عمران کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران جو کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا NRO نہیں دوں گا, عمران کو اپنے لفظ یہ یو ٹرن لیں گے, یو ٹرن اسی پہ, اس پر یو ٹرن لیں گے. ڈاکٹر صاحب جی بالکل اس طرح ہی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ڈیل چونکہ ہو چکی ہے. اور ایک بات میں یہاں پہ ایڈیشن کروں گا, مریم نواز جو ہیں ان کا سٹار باہر آ رہا ہے, اس چیز سے ابھر رہا ہے, یہ ہے. مگر ایک طرف سے جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. یہ آن ریکارڈ رکھیے گا بات, 1 سے 1.5 سال کے اندر مریم نواز ہارٹ ہیلتھ کی وجہ سے پرابلم میں آ جائیں گی. کون؟ مریم نواز جو ہیں دل کی تکلیف ان کی نظر آتی ہے, اور ڈپریشن جو ہے ڈیپ ڈپریشن وہ نظر آتا ہے. صحت کے ہاتھوں شاید وہ مار کھا جائیں. مریم کا مستقبل سیاست میں ہے, بہت ڈم ہے. جی علی, مریم کا مستقبل سیاست میں کوئی عہدہ نہیں لے پائیں گی, لیکن ان کی مقبولیت میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب کے اندر نون لیگ واپس آئے گا, ان کا رول رہے گا, نون لیگ کا رول رہے گا یا کیا رول رہے گا. ان کی پاور یہ اب اگست کے اندر نون لیگ
अपनी पावर शो करेगी। मियाँ साहब के आपको ये लगता है कि जो अगले जो आने वाला वक्त है 2-3 साल है, इसमें हमजा, शहबाज शरीफ या सलमान जो हैं, इनका कोई रोल आ सकता है बीच में? नहीं, रोल नहीं होगा इस हुकूमत में। जो ये हुकूमत है इसमें सिर्फ रोल होगा तो मरियम नवाज का होगा, सरकारी तौर पर कोई ओहदा नहीं होगा, लेकिन वो उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। वो इनको पीछे धकेलने में हुकूमत को, या जो भी ताकतें हैं इस वक्त मौजूद, उनको वो बैक फुट पर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, क्योंकि उनका स्तर अब जैसे कि जायचे में कैद की अलामत खत्म हो चुकी हैं मियाँ साहब के। खत्म हो चुकी हैं मेरे इल्म में जायचे में इस वक्त खत्म हो गई हैं। इसका मतलब नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ लाते हुए नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब बाहर आ भी जाते हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, नजर आ रहे हैं, मगर ये है कि इनका जो पॉलिटिकल है ना मामला, कैरियर, वो नहीं है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ कोट करूँगा सूफी बरकत साहब की। उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान, एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे, तो वो नवाज शरीफ नहीं करेंगे, तो उसके अंदर इनका रोल जो है वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। इमरान का आपको फ्यूचर नजर? इमरान खान साहब जो हैं, यू टर्न लेने के बाद भी, यू टर्न कह लें या पॉलिटिक्स कह लें, जो उनका तरीका है, क्योंकि उनका जो नंबर मैंने आपको बताया वो है इसी तरीके से। पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये मरियम नवाज को जो भी डील हो रही है, या शेख रशीद साहब आकर रोज़ मीडिया पर कह रहे हैं, या जो भी इनके खुद के वज़रा या जो भी हैं वो इन कह रहे हैं कि डील हो रही है, कोई कहता है, इमरान खान कहते हैं नहीं दूंगा, अगर ये दे दें तो इसमें इमरान खान की हुकूमत की भी भलाई है, वरना इनके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। फवाद चौधरी को 2 मिनिस्ट्रियाँ मिलनी चाहिए। फवाद चौधरी को क्या फ़ायदा होगा? ये अफरा तफरी की कैफियत रहेगी। डॉक्टर अफनान, आपने ये सारी बातें इनकी सुनी। इल्मुल अदाद कहते हैं, इल्मुल नजूम ये कहता है कि डील जो है वो बुनियादी तौर पे हो चुकी है, कुछ उसकी रुकावटें होंगी, जिसमें से एक रुकावट का नाम जो है वो इमरान खान नियाजी है। फ़र्ज़ कीजिए, मैं एक प्रिजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, अगर इमरान को अपने लफ्ज़ जमाने पड़ते हैं तो इमरान पता नहीं किस आंखों से या किस मुंह से दोबारा इस कौम को दोबारा देखेगा कि मैं नहीं दूंगा, और फिर वो मिल जाए, या तो वो ये कहेगा कि मैंने नहीं दी, ये किसी मुक़्तदर अदा और हल्के ने दे दी। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के अदारे जो है ना वो 2 टके के होकर रह जाएंगे, कि जितने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं, जितने काजी हैं हमारे बैठे हुए, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी एक इंसाफ इस मुल्क में वाज़े तौर पे करने की सलाहियत नहीं रखते। क्या ये बयानिया जो इमरान खान चबाएगा अपना मुबैना तौर पे, क्या नवाज शरीफ या मरियम साहिबा भी ये बयानियां चबाएंगी कि हमने डील नहीं की? देखिए, इसमें 2 बातें क्या कहते हैं करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमने ये प्रिज्यूम कर लिया है कि मियाँ साहब गिल्टी हैं और मरियम नवाज़ गिल्टी हैं। ये प्रिजम्पशन जो है ये ठीक नहीं है। अदालत ने किया, अदालत ने भी, देखें जो अल अजीज़िया वाला केस है उसमें अरशद मलिक की वीडियो आ गई है, और उसमें वो वाज़े तौर पे ये कह रहा है कि मेरे पे प्रेशर है जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला दिया है। तो अगर तो देखें, हमने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर या ज़ाती प्रेफरेंसेस के ऊपर लोगों को सजाएं देनी है या करप्ट कहना है, तो उसका तो देखें मेरे पास कोई वो नहीं है, कहते हैं इलाज। हमें अगर तो कानून के मुताबिक चलना है तो फिर तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि अदालत के अंदर क्या चीज़ स्टैंड करती, क्या चीज़ नहीं करती। हमने पहले भी देखें, त्यारा साजिश केस अगर आपको याद हो, त्यारा साजिश केस मियाँ साहब के खिलाफ हुआ कि जी हाईजैकिंग कर ली, वो जो मुशर्रफ का प्लेन था उसके ऊपर, और उसमें उनको सजाए उम्र कैद दे दी, और उसके बाद उनको 21 साल के लिए नाअहल कर दिया, और फिर हाई कोर्ट में चले गए कि इनको सजाए मौत दी जाए। ये सारा कुछ हमारे सामने हुआ है। तो जो हम इन अदालतों की भी एक हिस्ट्री है, मुस्लिम लीग नून की भी हिस्ट्री है, और बहुत सारे और भी मामलात हैं। हम एक बात बुनियादी तौर पे कह सकते हैं, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून आवाम का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यार ये फिर लाइन ड्रॉप हो गई, आवाम का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। आपकी आवाज़ और जो है वो पता कि ये इस्लामाबाद की हो रही है बाकी सारे मुल्क के साथ, या ये इक़्तिदार वाले हलकों की हो रही है अवाम के साथ, या अवाम की लाइन ड्रॉप हो रही है अपने अल्लाह मियां और अपने मुक़द्दर के साथ, कि कमाल काम है जो इंसाफ हम मांगना चाह रहे हैं, हमने मांगना किससे है, जिसका कार है वो अगर डूबता हुआ नजर आ रहा है, नुकसान किसी सियासी जमात का नहीं होगा, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस मुल्क के अंदर बट साहब इंसाफ जो है वो इस तरह आना है कि मैं बैठा हूँ, मैं काजी हूँ, मेरी बड़ी जिम्मेदारी है ना, और मेरा ये काजी जो है ये मैं बड़े अदब से हाथ बांध के कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिनका हिसाब लेना है वो कातिलों का लेना है और काजियों का लेना है कि तुमने इंसाफ किया कि नहीं किया। इसलिए जो काला कोट पहनने वाले लोग हैं उनको ये मुबैना तौर पर नहीं, उनको ये हतमी तौर पर रसूल की बात हदिया कर रहा हूँ कि हजूर आपका हिसाब सबसे सख्त होगा कि अल्लाह ने आपको एक मौका दिया और आपने उसको सर पे गिलास रख के पूल पार्टी पे गुजार दिया। बट साहब ये सच है बात? देखें, आप अरशद मलिक साहब की बात कर रहे हैं, जज जो हैं, एक बात तो क्लियर है कि वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और यकीनन उनके फिर फैसले भी होंगे और उसका फ़ायदा मियाँ साहब को हो रहा है। और इस हद तक तो मरीम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून कामयाब है कि वो कंट्रोवर्शियल हो गए। लेकिन अगर देखा जाए उनका बयान हल्फी जज साहब का और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो लगता है ऐसे ही है कि कोई सच जो है ना दोनों के कहीं दरमियान में है, दोनों ने आधा आधा सच बोला हुआ है। मिसाल के तौर पे कि जज साहब को तो बिल्कुल वो जो कह रहे थे कि ब्लैक में उन्होंने किसी को ऊपर सुपीरियर जुडिशरी थी, हाई कोर्ट थी, नहीं बताया, ये उनका बहुत बड़ा फॉल्ट है। करते भी ना ये जी करते भी ना, फिर मिलते रहे सारा। दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने भी ये किया कि बेस्ट तरीका ये था जो मुझे टॉप के वकला बताते हैं कि वो उठाते वीडियोस, वो हाई कोर्ट में लगी हुई थी अपील, उधर जाके दे देते, बाहर निकल के बेशक बोलते उस पर। लेकिन इन्होंने ये तरीका चुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक किया, उधर नहीं गए, फिर अदालत में बाद में भी नहीं गए, वो खुद कोई एक दरखास्त हुई और वो सारा हुआ। तो ये इनका ये है, उस वजह से ये हुआ कि मामला गलत ऐसे हुआ कि FIR हो गई। आपको लगता है हमाकत थी या इनका प्लान था? नहीं, एक ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। कुछ जो सीनियर्स हैं मुस्लिम लीग नून के वो तो थोड़े से रिवोल्ट की तरफ जा रहे हैं मरीम नवाज की वजह से। उनका कहना है कि ये हमाकत थी और मज़े की बात है उनमें से एक दो साथ भी बैठे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो परेशान है, पछता रहे हैं साथ बैठ के, क्योंकि वो एकदम वो उसमें जज्बातियत ज़्यादा थी। वो तरीका जो लीगल था वो तो ये नहीं था। अब उसका नुकसान देखें ना, उल्टा FIR हो गई, जज को फ़ायदा हो गया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अगर लीगली सही जाते तो फ़ायदा क्या, सारा फ़ायदा इनका और सारा नुकसान जज का था। तो ये बट साहब एक लम्हे में मुझे बता दी, क्या नून लीग इस वक्त मरीम नवाज के साथ और पीछे खड़ी होगी या बगावत करेगी? वो जो मुझे 3-4 दिन पहले 5 लोगों का पता चला टॉप के, जो मुस्लिम टॉप 5 मुस्लिम लीग नून के शरीफ खानदान के अलावा, अब वो सख्त नाराज़ हैं जी, और उनमें 2 जो हैं वो जेल में भी हैं 5 में से, और वो भुगत रहे हैं और वो बहुत सख्त गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। और एक और चीज़ है, वो इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि एक ख़ानदानी सियासत, और फिर वो ज़ाहिर है वो है तो वो जूनियर है क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और वो फिर वो अच्छा इस चीज़ को वो पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे ना बहुत ज़्यादा, और फिर आपका ये भी पता है कि जब आपका दिल करे आप खामोश हो जाएं, वो तो बोलते रहते हैं। जब आपका दिल करे आप ये कहें कि राब्ते हुए हैं। जब टॉप के आपकी लीडरशिप रोज कौमी असम्बली में इवन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं किसने मांगा है, कौन से राब्ते, झूठ है। फिर आप कह देती हैं आप आके जज्बातियत तो क्या शहबाज शरीफ को नहीं पता कि राब्ते हो रहे हैं? ये देखें ना, शहबाज शरीफ को पता है या नहीं पता? बट साहब नहीं वो तो खुद करते हैं। अच्छा। अब ये लेकिन ये देखें उनका नहीं, मैं ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड उनका होता है वो तो सारा उलट हो गया। एक आपके वो एक असेंबली में आप एक बयानिया दे रहे हैं, ये एक बयानिया दे रहे हैं, सारे सब कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रही हैं राब्ते होते हैं, हुए हैं, लेकिन ये आप ये अब ये भी कह रहे हैं कि वो नहीं हम कर सकते, यानी हमारी मर्जी की हो, ऐसे तो नहीं होना। दूसरी बात, जो वो 5 लोग हैं ना वो इस वजह से परेशान हैं कि अब पड़ी हुई है बिलाल साहब को अपनी। मुझे रात को एक टॉप के लोग जो इस वक्त नून लीग के लोग जेल में हैं, मैं नहीं बताता, उनके अजीज जी का मुझे मैसेज आया, उनका वो साढ़े बंदे का की बनना है, हमारे बंदे का बताएं। मैं कहा दौड़ अपनी आपको पता है। और वो फिर उसने कहा कि बिल्कुल वो हमारा बंदा भी जो अंदर वो यही उनके भी ख्यालात हैं कि दौड़ अपनी है, अपनी मर्जी से। यानी मरियम जो निकली है नवाज शरीफ के लिए, उससे पहले मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। साहिवाल का कितना वो दिल खराश वाकया था, वो जो फैमिली मार दी थी जी,
مریم نواز کہاں تھی اس وقت؟ پتہ نہیں. کوئی سی بھی کی ہے؟ کوئی ایک ورڈ لکھا ہے؟ کوئی ٹویٹ مارا ہے؟ کوئی بیان دیا ہے؟ ابا جی اندر گئے ہیں تو پھر آ گئی ہیں, اور ابا جی جب باہر ہوتے ہیں پھر خاموش ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ ہمیں سمجھ ہے, تو جو ٹاپ کے 5 لوگ ہیں مسلم لیگ ان کو نہیں پتا. میں افنان سے بات کروں. افنان, آپ نے بات سنی بٹ صاحب کی, نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں یہ انہوں نے بڑی بڑی خبریں بریک کی ہیں, اور جو یہ خبریں بریک کر رہے ہیں کمال بات ہے, ہم ڈنائے ان کو جتنا مرضی کریں, وہ کمبخت خبریں جو ہیں وہ سچی ثابت ہو جاتی ہیں 3-4 مہینے کے بعد. اب یہ فرما رہے ہیں کہ 5 ٹاپ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ مریم سے اس معاملے میں نالا ہے کہ اس کو پریس کانفرنس میں لانی چاہیے تھی ویڈیو, یا کورٹ میں لے کے جانی چاہیے تھی. آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ میں یہ بات کہوں گا کہ مجھے یقین ہے بٹ صاحب نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, ایک بات. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جب 1999 میں مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو تمام کی ٹاپ لیڈرشپ چھوڑ کے چلی گئی تھی چند لوگوں کے علاوہ. اب میں کہہ رہا ہوں کہ پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں چند لوگ رہ گئے تھے, باقی سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے. اینڈ میں جو سٹینڈ تھا وہ ان چند لوگوں کا رہ گیا تھا, جن میں میرے والد صاحب بھی تھے, اپنا مخدوم یہ جاوید ہاشمی صاحب تھے, احسن اقبال صاحب بھی بعد میں آگے تھے. بہت سارے یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے معاملہ جو ہے اس کو پلٹا دیا تھا بعد میں. ساری دنیا نے دیکھا, کیا کہتے ہیں کہ مشرف کا جو ہے وہ اقتدار ختم ہو گیا. تو بات یہ کہ سٹینڈ تو چند ہی لوگ کرتے ہیں, ہر بندہ برے وقت میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. تو ابھی تو بہت اچھے حالات ہیں, آپ یقین کریں پوری پارٹی انٹیکٹ ہے, ہمارے تو ایون ایم پی ایس لیول پہ بھی سارے لوگ انٹیکٹ ہیں. تو وہ جو ہے وہ والے معاملات تو آج نہیں ہیں جو کہ آج سے پہلے تھے. اس جہاں تک رہے گی بات, کوئی تو رائے ہونی چاہیے نا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کون مانگ رہا ہے این آر او, اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہم سے رابطے ہو رہے ہیں. تو ان میں کوئی تو مطلب سچا ہوگا نا, یا دونوں سچے یا دونوں جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کون مانگ رہا ہے این آر او, تو ہماری پارٹی میں تو کوئی این آر او نہیں مانگ رہا نا. اور ہم سے اگر کوئی رابطہ کر رہا ہے این آر او کے لیے تو وہ ہم تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. این آر او دینے کے لیے اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں وہ رو رہے ہیں, پاؤں پڑ رہے ہیں کہ جناب خدا کے واسطے این آر او لے لیں, جیل سے نکل جائیں, میری گزارش میں آگے واپس قیادت سنبھالیں. میں گزارش, دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کا جی ڈی پی 5.8% پہ گرو کر رہا تھا, $18 بلین کے فورن ایکسچینج ریزرو تھے, انفلیشن 4% کے اوپر تھی. آج انفلیشن 12% پہ ہے, فورن ایکسچینج ریزرو $13 بلین کے ہیں, اور جی ڈی پی گروتھ 3 سے نیچے آ گیا ہے. ہم آئی ایم ایف پروگرام میں واپس چلے گئے ہیں. تو اس ملک میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ملک کے کہتے ہیں جن کو اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہت پیارا ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ کون لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں, کون لوگ نہیں ڈیلیور کر سکتے. اس لیے ہم سے رابطہ کیا جا رہا ہے, نواز شریف کے, مریم کے, کہ آپ کریں, اور یہ نہیں کر رہے, وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کہہ دیں ہاں پڑے ہوئے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ کا بیانیہ صاف ہونا چاہیے. این آر او دیکھیں ہم بالکل صاف بیانیہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی این آر او یا کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن اور یہ وہ اس طرح کی کوئی چیز ایون ڈسکشن میں بھی نہیں ہے. یہ سارا عمران خان کی کیا کہتے ہیں خام خیالی ہے اس کے دماغ میں. اس طرح کی کوئی اگر اس طرح کی کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ڈسکشن جو ہے اگر کوئی معاملہ یہ ہے بھی اس طرح کا, تو وہ اس طرح ہے کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کیسے ٹھیک کیے جائیں, اس ملک میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے فری اینڈ فیئر, تاکہ کیا کہتے ہیں پوری ہوگی تو اس میں سارے پارٹی آپ جیسے جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے گا, آن بورڈ لیا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, کچھ معاملات کچھ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ان کے لیول پہ اس لیے لی جاتی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنے سارے سورسز ہیں تو ہر بات جو ہے وہ ہر کسی سے آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو چند لوگ ہوتے ہیں جو بہت آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن ڈاکٹر صاحب ایمانداری کی بات ہے, اس وقت تو دل کر رہا ہے کہ میں دونوں ہاتھ بلکہ اپنی جھولی بھی اٹھاؤں, یہ دعا کروں کہ جو نعیم بٹ اس وقت کہہ رہا ہے اللہ کرے یہ جھوٹ ہو, یہ نہ سچ ہو, لیکن کمبخت ماضی نے یہ بتایا ہے کہ بٹ صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی اتدال پسند نہیں ہوتی, وہ سچ بھی نکل آتی ہے, جتنا مرضی اس پہ انالیسس کر لیں. حضرت یہ جو اس وقت بٹ صاحب فرما رہے ہیں, بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو سارا فائدہ ہے وہ جج کے حق میں نہیں جانا, بلکہ جج نے جو فائدہ ہے وہ نون لیگ کو دے دیا ہے. ارشد ملک صاحب کا آپ کو مستقبل کیسا لگتا ہے؟ ارشد ملک صاحب جی 2 سے 3 ماہ میں منظر عام سے ہٹ جائیں گے, یعنی مطلب یہ کہ یہ he'll be no more, مار دیں گے. نہیں مار نہیں دیں گے, مطلب یہ کہ سروس جو ہے ان کی جو سروس ہے, فیصلہ تو اس کا رہے گا نا, وہ بندہ رہے نہ رہے اس کا تو فیصلہ تو رہے گا نا, مگر وہ افیکٹ نہیں کرنے جا رہا پاکستان کو, اس کا فیصلہ, کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کے اس وقت حق میں
جو چیزیں جا رہی ہیں نا، جو سٹارز کی پوزیشن ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی واضح بتائیں، کیا پاکستان کے حق میں نواز شریف کا جیل میں رہنا ہے یا باہر آنا ہے؟ پاکستان کے لیے جی وہ جیل میں رہیں یا باہر چلے جائیں، پاکستان میں نہ رہیں. irrelevant ہے، irrelevant ہے. ملا سی ہاتھ ہنج کر لئیے. بالکل. علی میں پہلے این آر او پر کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ بٹ صاحب بھی بات کہہ رہے تھے. این آر او صرف ملے گا مریم نواز کو اور نواز شریف کو، دو آدمیوں کو. نون لیگ کو این آر او نہیں مل رہا ہے. بھائی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ اپنی الگ سے معاملات ڈیل سر ہلا دیا اس پہ. خدا کی قسم اپنے غلط بات ہوگی. شہباز شریف اپنے معاملات الگ ڈیل کریں گے. یہ دو بھائی ہیں بھائی، اور جتنے یہ ان سے انہوں نے بہت سارے اچھے نون لیگ کے جو ورکر ہیں ان کے نام لیے. اس کا مطلب کہ شہباز شریف اور نون لیگ جو ہیں یہ آپس میں ایک نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے الگ کر رہے ہیں یا اپنے فیصلے الگ کر رہے ہیں. پہلے تو ایک انہوں نے جواب دے دیا، وہ جو رات کو مجھے جس نے پوچھا تھا وہ پھر نہ ہی سمجھے. وہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں وہ تو نہ ہی نون لیگ، شہباز شریف نہ ہی سمجھے. نون لیگ کے جو ورکر ہیں، جو بھی ان کے ایم این اے ایم پی اے یا جن کی قربانیاں ہیں، وہ اپنا حساب الگ دیں گے. ان کو بقایا کسی کو این آر او نہیں ہے. نواز شریف نہیں دے رہے حساب الگ، وہ جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، تو حساب کس نے دینا ہے؟ ان کی خواجہ سعد رفیق نے حساب دینا ہے، احسن اقبال نے حساب دینا ہے. بالکل انہوں نے کیا حساب دینا ہے؟ بالکل یہ سب لوگ دے کر جائیں گے. جب پرنسپل آپ نے سیٹ کر دیا تو باقیوں سے نہیں، صرف ڈیل صرف دو آدمیوں کے ساتھ ہے، مریم نواز اور میاں صاحب. شاہ جی آپ نے پاکستان کا نام بنانا ریپبلک رکھوا دیا اس وقت، خدا کی قسم. صرف مطلب کمال کام ہے، ڈیل کر کے ایک عدالت سے چلا جائیں یا کسی طاقتور سے چلا جائے. جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، محنت کی ہے، وہ نیب کے اندر جیلیں بھی کاٹیں اور حساب بھی دیں اور پیسے بھی دیں. ایسا ہی ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا. صرف میاں صاحب کو اور مریم نواز جا رہے ہیں. اتنا فائدہ شاید ہو جائے. میں ایک بات ایڈ کروں، جب اگر ان کو وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے مریم اور نواز شریف ان کی، تو پھر آپ کو یاد ہے جیسے بے نظیر کا این آر او ہوا مشرف سے، تو وہ آ گئیں. میاں صاحب کو نہیں وہ مان رہے تھے، لیکن جب بے نظیر آ گئیں تو میاں صاحب کو موقع مل گیا. جب اس کا مطلب ان کو مل جائے گا تو ان کو بھی فائدہ بعد میں ہو سکتا ہے. جی فنان آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی یہ جو این آر او کی بات ہو رہی ہے، یہ اس میں کوئی فائنینشیل ایمبیزلمنٹ وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. مطلب جو کوئی اگر کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ کبھی کبھی ہوئی بھی، کوئی کچھ ہوا بھی، تو کوئی فائنینشیل معاملہ کچھ نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کرپشن وغیرہ ہے. دیکھیں جو ویسے کہتے ہیں اس ملک کے حالات پارٹی آپ یہ آفر لیں گے نہیں، دیکھیں کوئی کرپشن نہ کی ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. آگے ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اس کے اوپر ضرور بات. میں تو کرپشن کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آفر ہوتی ہے تو ایز اے پارٹی نون لیگ کیا یہ آفر لے گی؟ کون سی آفر؟ این آر او کی آفر، این آر او کی آفر نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں این آر او کی آفر تو دیکھیں نا، این آر او تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. اس کے اندر لوگوں نے اپنے کرپشن بچانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کے ایک آرڈیننس مشرف نے فلوٹ کیا تھا، جس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کیسز کیے تھے اور پھر اس میں سے ان کو ریلیف ملا تھا. ہم تو سر چیز مانگ ہی نہیں رہے. بے نظیر نے کرپشن بچائی تھی. نہیں سر میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ڈیل کی آفر ہوتی ہے تو کیا نون لیگ یہ ڈیل ایز اے پارٹی لے گی یا ٹھکرا دے گی؟ دیکھیں مسلم لیگ نون اگر کوئی نیا الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے اس کے اوپر ضرور سننے کے لیے تیار ہے، جس کے اندر کوئی ریگنگ نہ ہو اور عوام کی ایکچوئل رائے جو ہے وہ ریپرزینٹ کرے جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اس میں ضرور سننے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی مسلم لیگ نون اس کے علاوہ کوئی اور بات کرے گی. اچھا صاحب اینڈ اس پہ کر دوں ایک بڑی زبردست. اس وقت جو لیٹسٹ ہے نا، پریشر ٹیکٹکس چل رہے ہیں دونوں طرف سے. دونوں سے مراد ہے طاقتور حلقے اور مریم نواز یہ کر رہی ہیں کہ موبلائز باہر نکل رہی ہیں، بول رہی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پریشر ان پہ بلڈ ہو رہا ہے دوسری طرف، اور وہ اس طرح جو وہ چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی ہم 1 سال کے لیے جب ہمارا دل کرے واپس آ جائے ایک بار. دوسری طرف پہ یہ پریشر ہے کہ کیس نئے کھل رہے ہیں. مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ کا مریم نواز کے خلاف بھی نکل آیا، پہلے نہیں تھا. اسی طرح یہ ٹی ٹی سارے ختم ختم ہو جائیں گے بعد میں. جی وہ درمیان میں کہیں نہ کہیں دونوں نے ماننا. یہ جیسے وہ پٹھان سے چیزیں لینے جاتے ہیں نا تو وہ 5000 سے شروع ہوتا ہے اور پھر 500 پہ آ کے بات. وہ کام چل رہا ہے اس وقت دونوں طرف سے. نیچے سے جس نے خریدنا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے 5000 کی 100 کی دے دو. تجربے میں کبھی بٹ صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کی گاڑی میں سے جو ہے وہ چرس بھی نکلا ہے؟
कभी हो नहीं सकता। वैसे तो फिलहाल जो राना साहब की निकली है 70 उसके भी कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया। नहीं तो मरियम के भी सबूत ना हो, निकल तो सकती है ना। आजकल सब कुछ पॉसिबल है। जैसे राना साहब की। हजूर ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान का आने वाला वक्त जो है उसमें हाकमियत आपको किसकी नजर आती है? उसमें हाकमियत तो अल्लाह ताला की है, मगर आवाम जो है वो डोमिनेट करेगी। ये जो किस तरह? सूरज, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण इस महीने में जो 2 लगे हैं ना, उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो इख्तलाफ है ना वो और पार्ट मतलब और उसमें बढ़ जाएगा, बढ़ गया है। तो इस वजह से जो है उनका फैसला अलग है, उनका फैसला अली आखिरी जुमला। मैं मरियम नवाज जो ये वीडियो वगैरह जारी की है तो वो गिरफ्तार नहीं होती, इनकी कैद अब मुझे नज़र नहीं आती। हुकूमत मुश्किल में रहेगी, अपना टाइम पूरा करेगी, डॉलर मजीद बढ़ेगा, जलाओ गिराओ मजीद बढ़ेगा, बदअमनी की कैफियत रहेगी। चंगी खबर कभी ना देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कमाल बात है कि अमेरिका में एक शख्स जो है, एक सदर जो है, अगर वो एक बदकारी करता है लोग उस पर उसका हिसाब नहीं लेते। लोग हिसाब किस पे लेते हैं कि तुमने बदकारी करके हमसे झूठ क्यों बोला। इस मुल्क में सच बुलवाना तकरीबन नामुमकिन।